السلام علیکم۔ اب ہم یہ کریٹیو لیونگ یعنی سے تخلیقی طریقے سے جنرلی ایک لائف گزارنے کا کے فائدے پڑھیں۔ اس کا جو چوتھی کوالٹی ہے، سمجھیں کہ چوتھا فائدہ ہے وہ ہے اوپن ہونا، یعنی اپرچونٹیز، آئیڈیاز، نئی چیزوں کے لیے ذہن کا اوپن ہونا۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آر وی اوپن ٹو ایکسپیرئنس؟ وی پرابلی ہوپ سو۔ مطلب آپ نئے نئے تجربات کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہوتے ہیں، مطلب میں تو ہوتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اوپننیس ڈفرز فرام ابیلٹی اینڈ انٹیلیجنس۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اوپننیس، ابیلٹی اور انٹیلیجنس۔ ذہانت، قابلیت، اور اوپننیس کو آپ کہہ سکتے ہیں تیاری، یعنی نڈر ہونا، ایکسپیرئنس کے لیے تیار ہونا۔ تو یہ سمجھیں کہ ایکسپیرئنس کے لیے تیار ہونا جو ہے وہ قابلیت سے اور انٹیلیجنس سے فرق ہے۔ مطلب آپ ضروری نہیں کہ آپ کو قابل ہونا ضروری ہے یا ذہین ہونا ضروری ہے، لیکن آپ جیسے بھی ہیں، آپ آئیڈیاز کے لیے اگر اوپن ہیں، اگر آپ تیار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایکسپیرئنس جو بھی نیا ہے وہ لے لیں گے، تو وہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے، اس کا بہت مفید چیز ہے۔ It involves the active seeking and appreciation of experiences for their own sake۔ اس کا مطلب کیا ہے اوپننیس کا؟ اوپننیس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیو سیکنگ کرنا کسی چیز کی، مطلب ایکٹیو کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی خود سے کوشش کر کے نئے نئے تجربات حاصل کرنا، کسی قسم کی بھی تجربات۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ نئے نئے تجربات حاصل کرنے کی کوشش، بلکہ جب وہ تجربات آپ کو مل جائیں تو اس کی اپریسیشن بھی، کہ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ بھی قائم کرنا اور اس کو اچھا بھی سمجھنا۔ مطلب یہ ایسی بات ہے کہ ہم میں سے آدھے لوگوں کو سیاحت کا بہت شوق ہے، مجھے بہت زیادہ شوق ہے۔ اب سیاحت کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب جو تحفے وہاں سے خریدتے ہیں وہ تو اس کا فائدہ نہیں ہے، جو کھانے کھاتے ہیں وہ بھی چلو ایک فائدہ ہے، لیکن وہ سارے فائدے تو نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو اصل میں سیر و تفریح کر کے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے، کہ آپ نئی نئی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، نئی نئی چیزوں سے آپ ڈیل کرنا سیکھتے ہیں، اور نئے نئے تجربات ملتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے پیسے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، آپ کو اتنی مصیبت کرنی پڑتی ہے، پاسپورٹس بنواؤ، ویزے لگواؤ، ٹریول کرو، کیا کیا کرو۔ لیکن کیوں کرتے ہیں لوگ اتنا زیادہ؟ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ تجربے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تجربے ظاہر ہے ان کو اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹریولنگ میں برے تجربے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اچھے لگتے ہی ہیں ٹوٹیلٹی میں یہ چیز، اسی لیے لوگ سیاحت کرتے ہیں۔ تو سمجھیں اوپننیس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی جو جو آپ کو تجربات دے سکتی ہے، اس کو خود سے ان کے پیچھے جانا، خود سے کوشش کرنا کہ وہ تجربات آپ کو آئیں۔ اور ضروری نہیں کہ وہ فائدے کے لیے ہوں، وہ فار دیئر اون سیک ہوتا ہے، کہ کئی دفعہ ہوتی چیزیں مثلاً اب آپ یہ جھولے ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بس سیڑھیاں چڑھتے جائیں، اوپر چڑھ کے، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، تفریح کی چیزیں، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان سے جو آپ کو مزہ، جو سکون، جو تھرل ملتی ہے، وہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے تھرل کا کیا فائدہ کہ بھئی اتنے پیسے خرچ کر کے میں جا کے ڈزنی لینڈ جا کے، امریکہ جا کے میں ایکسپیرینسز لوں، اتنے پیسے خرچ کرنے کا مجھے کیا فائدہ؟ کچھ ملا مجھے؟ بات یہ ہے کہ اس سے جو چیز ملتی ہے وہ آپ کو دنیا کا کوئی پیسہ نہیں دلوا سکتا، اس سے ملتا ہے آپ کو ایکسپیرینس، اور ایکسپیرینس آپ کے دماغ کو بڑا کرتا ہے، آپ کے دماغ کو کھولتا ہے۔ Open individuals are curious, imaginative, and willing to entertain novel ideas and unconventional values۔ اچھا، اب جو لوگ ہوتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو ویسے ان لوگوں میں سے سمجھتی ہوں جو کہ آپ کہیں کہ اوپن انڈیویجولز ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار دیکھو تو صحیح ہے کیا، مطلب ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے نئی نئی چیزوں کے بارے میں، تو وہ نیچرلی کیوریس بھی ہوتے ہیں، یعنی ان میں تجسس ہوتا ہے، امیجنیٹو بھی ہوتے ہیں کہ ان میں تخیل بھی بڑا اچھا چلتا ہے، مطلب خیال بھی ان کے بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، اور ولنگ ٹو انٹرٹین نوول آئیڈیاز، اور وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ بہت ہی کوئی عجیب و غریب بھی آئیڈیا نا، تو بھائی اس کے اوپر عمل نہ کرو، اس کو پسند نہ کرو، لیکن کم از کم دیکھ لو، کم از کم سن لو۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انکنونشنل ویلیوز۔ ویلیو ہوتی ہے کسی چیز میں، کسی چیز کی قدر۔ اب کچھ اقدار ہیں جو ہماری ٹریڈیشن نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن کچھ ایسی اقدار بھی ہیں جو ہماری ٹریڈیشن نے نہیں بتائی ہوئی، اور وہ بری نہیں بھی ہیں،
لیکن وہ یہ کہ وہ ہماری نہیں ہے۔ تو ایسی اقدار کو بھی ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو اسٹریٹ وے ڈسمس کر دیں، آپ کہیں جی بالکل بیکار ہے، بالکل بکواس ہے، تو ہمارے کلچر میں نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو کریٹو اوپن مائنڈیڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو دیکھ تو لو ایک دفعہ۔ اب ہم چڑھاوا نہیں چڑھاتے چیزوں کے اوپر، ہم منتیں نہیں مانگتے، ہم بہت ساری اور چیزیں نہیں کرتے، لیکن دوسرے مذاہب کے کافی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ منتیں مانگنا شروع کر دیں، آپ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیں، آلدو مسلم کلچر میں بھی ہے یہ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ماننے سے انکاری ہو جائے، آپ اس کو دیکھیں۔ یعنی جو اوپننیس ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دنیا کے مختلف کلچر، مختلف لوگ، مختلف حالات، مختلف سچویشنز، جو جو چیزیں آپ کو دکھاتی ہے اسے آنکھیں نہ بند کریں، اس کو کم از کم دیکھیں ضرور، تاکہ آپ کے دماغ میں وہ رجسٹر ہو جائے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، کریں یا نہ کریں، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ They experience the whole range of emotions more vividly than do close individuals۔ اب جو close individuals ہوتے ہیں، جو کہ بڑی احتیاط میں لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، میں بہت محتاط بندہ ہوں، مجھے پلیز تنگ نہ کرو، میں نے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، مجھے مت مجبور کرو۔ تو اس طرح کے جو کلوز لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تجربات بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی کسی تجربے کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ شاید ان کو پسند نہ آئے، یا ایون یہ بھی کہ ان کی بہت ہی اچھا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا لیا، تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس لیا، تو پھر تو میں بگڑ جاؤں گا، تو وہ اس وجہ سے بھی نئے ایکسپیرینسز نہیں کرتے۔ تو پھر ان لوگوں کے ایکسپیرینسز بھی کم ہوتے ہیں، اور پھر سمجھیں کہ وہ اپنے جذبات کی فل رینج بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ بھائی ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کو ایک چیز آپ کو نظر آئی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، بس کھانے کی مثال دیتی ہوں کہ کسی کو ایک خوراک نظر آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے حلال ہے، آپ کو پتہ ہے مچھلی ہے، لیکن وہ اس کا نیلے رنگ کی ہے۔ اب کہتے ہیں نیلے رنگ کی مچھلی کون کھاتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ حلال ہے، اگر اس میں کوئی مناہی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی زہریلا نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اس کو چکھ کے کھا کے اگر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے، ہو سکتا ہے بالکل ہی نہ پسند آئے، سخت کڑوی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کڑواہٹ بھی تو ایک تجربہ ہے، آپ کو وہ وقتی طور پہ نہیں پسند آیا، ٹھیک ہے، آپ نے تھوک دیا، منہ پہ کلی کر لی، جو کچھ بھی ہے، لیکن سمجھیں کہ پھر جو ایک ہول رینج آف ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں نا، کہ شدید ناپسندیدہ ایکسپیرینس سے لے کے شدید پسندیدہ تک، شدید تکلیف دہ سے لے کے کم تکلیف دہ تک، یعنی ایک جو تجربات کی، ایموشنز کی جو رینج ہوتی ہے نا بہت، وہ پھر ان لوگوں کو ملتی ہے جو ایکسپیرینس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو اوپن ہوتے ہیں۔ ہر طرح کا ایموشن ہے، اب ہر طرح کا ایموشن آپ تب لیں گے، تب اس کو فیل کریں گے جب آپ غیر ضروری ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگانا اور احتیاط کرنا بند کر دیں گے۔ مطلب احتیاط تو آف کورس اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ ایسے تو نہیں ہے کہ پوری کی پوری زندگی آپ کوئی نیا کام کیے بغیر، کوئی نئی سچویشن میں جائے بغیر آپ گزار دیں۔ اور اگر کوئی ایکٹیولی آ کے آپ کو کہے بھی کہ چلو بھائی وہ ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے، اس میں وہ جیپنیز جگل والا کیک ہے، آپ کہیں یہ کیا بکواس ہے، مجھے کیا پتا، میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں، میں کیوں اس کو ٹرائی کروں۔ تو بات یہ کہ اگر اس چیز کو اگر آپ کبھی ایسی چیز ٹرائی ہی نہ کریں جو آپ نے نہیں دیکھی، تو اس کا مطلب آپ کی دیکھی بھی آپ کے تجربے والی چیزیں تو ویسے ہی بہت کم ہیں، تو اس کا مطلب آپ تو پھر اپنے تجربے میں اور ایکسپیرینسز میں اور ایموشنل ایکسپریشن کی اور ایموشنل فیلنگ کی رینج میں آپ ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہیں گے، ہمیشہ آپ بچے ہی بنے رہیں گے، کہ آپ نے کبھی مشکل کام نہیں کیا کیونکہ آپ کے خیال میں مشکل کام بڑا فضول ہے، جب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کرو کیوں، آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالا، تو آپ نے سیکھا بھی بہت کم۔ جب آپ یہ کرتے ہیں، اوپننس ہوتی ہے، تو اٹ ہیلپس اس ٹو ہیل، آبزرو کریٹیولی۔ مطلب ہیلنگ بھی کے بڑے میننگ ہے۔ آپ نے کوئی نئی چیز ٹرائی کی اور وہ بڑی بری نکلی، تو جو اس سے کم برے تجربے آپ کے پہلے ہوئے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہائے بڑا برا تجربہ تھا، وہ آپ کو بھول جاتا ہے پھر، وہ آپ کہتے ہیں بھائی اس سے بھی آگے کی چیز ہو گئی، پچھلی چیز تو کچھ تھی ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس بات یہ ہے کہ جس بندے کے جتنے زیادہ تجربے ہوتے ہیں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے تجربے اس کو اتنے امپورٹنٹ نہیں لگتے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ دل سے نہیں لگاتا۔ دل سے وہی لوگ لگا کے رکھتے ہیں، دیکھیں بچے دل سے لگاتے ہیں کیونکہ ان کا تجربہ کم ہوتا ہے، ان کے لیے چھوٹی چیز بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ پھر بڑی بڑی فرق چیزیں لیتے جائیں گے، تو پھر جو پہلے آپ کے لیے بڑی چیز تھی وہ پھر چھوٹی ہوتی جائے گی مقابلے میں، کیونکہ اس سے بھی بڑی چیزوں کا تجربہ آپ نے لے لیا۔ اور اس کا اوپننس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کریٹیولی چیزوں کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں،
کہ جب آپ کسی نئی چیز کو دیکھا تو آپ نے ذرا دوسرے اینگلس سے بھی دیکھ لیا، کہ بھئی آپ نے دیکھا کہ ایک میں کیا مثال دوں، مجھے کوئی ذہن میں نہیں آ رہی، مطلب کوئی بہت ہی عجیب و غریب چیز بھی جو عام طور پہ آپ کہیں گے کہ نہیں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ایک دم اس کا کوئی ایک دم فائدہ آپ کو نظر آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ملٹیپل اینگل سے چیزوں پہ غور کر سکتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو چونکہ کریٹیولی آپ ان کو غور کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے نئے نئے فائدے بھی سمجھ آئیں گے۔ جیسے اینٹ والی مثال یہ کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک اینٹ سے کیا 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 جا سکتا ہے، تو جو کلوز مائنڈڈ پرسن ہے وہ کہے گا بس اینٹ تو بس کنسٹرکشن میں کام آتی ہے اور کیا کام آتی ہے بس، لیکن جو اوپن مائنڈڈ پرسن ہے وہ اس کی آپ کو بہت ساری آپشنس دے گا۔ ڈسرن اینڈ میک کریٹیو سولوشنس، مطلب کریٹیو سولوشنس بھی جو نکالنا ہے نا وہ اوپن مائنڈڈ لوگوں کا کام ہے، کہ آپ کی نالج کم ہے تو آپ چھوٹی سی ماچس کی ڈبیا میں رہتے ہیں، آپ نے بڑے تجربے نہیں کیے تو بڑے فیصلے کیا کریں گے؟ جس کا تجربہ جتنا بڑا ہوگا اتنا فیصلہ وہ اچھا کرے گا، اس لیے تو آپ جن لوگوں کو وائز کہتے ہو، عقل مند یا دانا کہتے ہیں، دانائی سے بھرپور جن لوگوں کو کہتے ہیں، اکثر ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تجربہ زیادہ لمبا حاصل کیا ہوتا ہے۔ اپریشیٹ پیراڈاکس اینڈ نیو ریالٹیز، اب پیراڈاکس ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو کہ جس میں دو چیزیں اور مخالف ہیں بالکل۔ آپ کہتے ہیں چینی میٹھی ہے اس لیے بہت اچھی ہے، لیکن چینی سے شوگر ہو جاتی ہے اس لیے وہ بہت غلط ہے۔ اب پیراڈاکس ہے کہ پتہ نہیں چینی اچھی ہے یا پتہ نہیں چینی بری ہے۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزوں میں پیراڈاکس ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز میں پیراڈاکس ہو اس کو ماننے سے انکار کریں اور بھاگ جائیں، اس کو ڈیل ہی نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ پھر آپ کو دونوں چیزوں میں چینی کی مٹھاس اور چینی کے نقصان کو آبزرو کرنا پڑتا ہے عقل مندی سے، اور پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے اچھا کتنی چینی کھائی جا سکتی ہے کہ وہ نقصان نہ کرے لیکن مزہ دے دے۔ یعنی پیراڈاکسز جو ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرنا جو ہے وہ بڑا اچھا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، ہو سکتا ہے 4 سال بعد وہ غلط ثابت ہو جائے، تو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے۔ جو بھی چیز آپ کو دماغی طور پہ اپنا رسپانس چینج کرنے پہ مجبور کرتی ہے، ڈیولپ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کو کریٹیوٹی سکھاتی ہے اور نئی ریالٹیز بھی، کہ جب پیراڈاکس نظر آئے آپ کو یا کوئی نئی چیزیں نظر آئیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوں، لیکن اگر آپ اوپن مائنڈڈ ہیں نا تو آپ ان چیزوں کو بجائے ڈسمس کرنے کے، بجائے اس کے کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کہنے کے، اور ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہم یہ مانیں یا نہ مانیں، بہت ساری چیزیں، کوئی نئی فلم آ گئی، کوئی نیا لباس آ گیا، کوئی نیا خوراک آ گئی، کوئی نیا آئیڈیا آ گیا، کہ کوئی نیا ازم آ گیا، کہ کوئی نئی معاشرتی طور پہ بات کر دی انہوں نے، تو آپ کہیں کہ یار یہ کیا بکواس ہے۔ اب آج کل لڑکیاں کہتی ہیں کہ بھائی ہم اگر پورا کماتی ہیں تو اب ہم مار نہیں کھائیں گی، تو اب جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، ساری لڑکیاں مار کھاتی ہیں تم بھی کھاؤ۔ تو یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ فکس رہیں، ہر جو سٹانس ہوتا ہے، ہر جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ تبدیل ہونے کے لیے ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کو اس سے زیادہ اچھے ثبوت مل جائے۔ تو جو اوپن مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پیراڈاکس کو بھی اور نئی ریالٹیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، کہ وہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں ہاں دیکھ لیتے ہیں، تمہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ ماسکس والی چیز ہے کہ اب جوکر کا کیریکٹر، ماسکس والے لوگ، اب یہ ہمیں نہیں سمجھ آتے کیونکہ ہمارے کلچر کا پارٹ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال بہت سارے اور ویسٹرن کلچرز کا بڑا پارٹ ہے یہ، کہ یہ سمجھے کہ اس پرسن نے اپنی اصلی آئیڈینٹی چھپا کے ایک اور پہچان اپنے منہ پہ لگا لی ہے۔ اب اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ بڑی سائیکلوجیکل چیز ہے۔ بات یہ کہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کلچرز میں نہیں ہے۔ بہت سارے کلچرز میں ماسک والے لوگ، ماسک پہن کے ڈانس کرنا اور اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ یہ کیا بکواس ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ بہت سی سچویشنز میں اپنی آئیڈینٹی چھپا کے، اپنا چہرہ چھپا کے کوئی اور چہرہ اوڑا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ماسک والے جو جوکرز ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنی فلمیں بنی ہیں، اتنے ناول لکھے گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاص قسم کے معاشرے کی یہ ضرورت ہے۔ ایکسپیرینس فائنلی گرینڈ ایموشنل ڈسٹنکشن ہوتی ہے کہ غصے کے بھی بڑے شیڈز ہوتے ہیں۔ ایسا غصہ جس میں آپ کو پیار بھی آ رہا ہو، ایسا غصہ جس میں آپ کا دل چاہے کہ اڑا کے رکھ دیں، ایسا غصہ کہ جو آپ کہیں کہ
غصہ تو آ رہا ہے مجھے لیکن تھوڑا سا ترس بھی آ رہا ہے. ایسا غصہ جو آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل قابل برداشت نہیں ہے. یعنی جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں اس کے بہت شیڈز ہوتے ہیں اور ان میں وہ بڑے فرق فرق ایموشنز ہوتے ہیں. تو جو انسان اپنے ایموشنز کے فرق سمجھ لے اور یہ مانے بھی کہ بھئی ان سارے جو فرق فرق والے غصے ہیں ان سب کا اپنا اپنا فائدہ ہے, ان سب کی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی امپورٹنس ہے, تو سمجھیں کہ وہ ہی بندہ اوپن مائنڈڈ ہو سکتا ہے. جو اوپن مائنڈڈ ہوگا اسی کو یہ فرق جو ہے وہ سمجھ آئیں گے, کیونکہ جو اوپن مائنڈڈ پرسن ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے آپس میں جو فرق ہوتے ہیں, جو چیزوں کے فرق ہوتے ہیں ان کو ایک دم سے ڈسمس نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سب فضول ہے. وہ اس کی ٹینڈنسی اس طرف ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ذرا میں سمجھوں تو صحیح کہ بھئی یہ کیوں, مجھے کیوں ترس آ رہا ہے. دیکھو اتنی غصے والی بات ہے, اتنے غلط بات اس نے کی ہے, لیکن مجھے ترس کیوں آ رہا ہے, ذرا میں بیٹھ کے غور کر لوں کہ بھئی کیوں مجھے ترس آ رہا ہے. تو جو لوگ پھر اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں, اوپن ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور پھر ان کے سمجھے کہ دنیا کے بارے میں سمجھ ان کی جو ہے نا وہ گہری ہوتی جاتی ہے, اور بڑی ورائٹی آتی جاتی ہے اس میں. اینڈ بی ایبل ٹو نو مور ڈیپلی اینڈ اوتھینٹکلی. سیدھی سی بات ہے, جب آپ اتنا غور کریں گے تو آپ چیزوں کے معاملے میں گہرائی میں ان کو سمجھ سکیں گے. اور اوتھینٹکلی, اوتھینٹکلی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جب آپ کسی چیز کے بارے میں بالکل اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور اس میں کسی اور کا مشورہ یا کسی اور کا انفلوئنس یا کسی اور کا اثر نہیں ہوتا, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک میری, یہ کہنا چاہیے بالکل سچی میری رائے ہے. کہ بھئی تم میری رائے سے بھلے بالکل ایگری نہ کرو, لیکن میری رائے کو سن تو لو نا, میری رائے کا احترام تو کرو. بے شک اس کو غلط کہہ دو, لیکن یہ تو نہ کہو کہ میری رائے بالکل غلط ہے. تو اپنی رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی کریٹو اچیومنٹ ہوتی ہے. اپنی رائے قائم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسروں کی رائے کو سنا, لیکن ضروری نہیں کہ اس سے ایگری کیا. تو صرف اوپن مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر اوتھینٹک اپنی رائے چیزوں کے بارے میں بالکل اصلی اپنی رائے نہ صرف قائم کرتے ہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ہر انسان چیزوں کو بالکل الگ طریقے سے دیکھتا ہے. اور ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے اس پہ ایگری کروں, آپ جس طریقے سے دیکھتے ہیں میں اس سے ایگری کر سکتی ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ 100% ایگری کروں, ہو سکتا ہے 90% ایگری کروں, یا ہو سکتا ہے بالکل ہی 0% ایگری کروں. اب یہ بھی دیکھیں کہ پانی کا قطرہ گرا ہے. اب کیمرے نے آپ کو یہ ابیلٹی دی ہے کہ اس ایک چھوٹے سے مومنٹ کو فریز کر کے آپ کو دکھا دیا کہ اچھا جب پانی کا قطرہ پانی کے اندر گرتا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. اب یہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, لیکن بات یہ بھی غور کرنے کی ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کیمرے کی آنکھ کے بغیر ہی چیزوں کو جب غور کرتے ہیں تو چیزوں کی نئی نئی شکلیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. اس وقت تو اب یہ فزیکل چیز ہے نا کہ ایک کیمرے نے اس وقت جلدی سے تیزی سے فریز کر دیا تو ہمیں وہ شکل نظر آ گئی جو کہ عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن سوچ میں بھی اور اوپن اینڈڈنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اور اصل میں وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اس کی اصلیت میں ہی دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت نئی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ پہلے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. Another issue related to openness and creative orientation is whether creative generative processes are a result of ordinary mental abilities or can involve significantly more than this, notably altered mind states or altered states of consciousness. اب یہ تھوڑا سا ٹیڑھا مسئلہ ہے, اس میں پرابلم بھی ہے, اس میں اپرچونٹی بھی ہے, لیکن اس میں پرابلم بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے اوپن ہونا ہوتا ہے نا, آئیڈیاز کے لیے اوپن ہونا ہوتا ہے, تو ہمیں عام جو ہماری دماغی حالت ہے نا اس میں ہم نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس میں بڑی قید ہوتی ہے. کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرے کے بڑے کنٹرولز ہیں ہمارے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اگر آپ کہو کہ ایک دم اوپن ہو جاؤ, یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو, تو یہ بڑا مشکل ہے. تو بہت سے لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم شاید اگر اپنی دماغی حالت کو تھوڑا فرق کریں, یعنی اگر خدا نخواستہ جیسے کوئی سگریٹ پی لیں یا کوئی نشہ کر لیں, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے مینٹل حالات کو جب تک آپ ان کے خیال میں مور ریلیکس نہیں کرتے تب تک آپ اوپن طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہی غلط فہمی ہے جس کی بیس پہ جب لوگوں کو سوچنے میں مشکلات آتی ہیں تو وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا دماغ اور ریلیکس ہو جائے گا. تو سمجھیں کہ اوپننس کے بارے میں بھی بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
جو آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ اپنے دماغی حالت کو تھوڑا سا بدل لیں تو پھر ہمارے لیے اوپن ہونا آسان ہوتا ہے. Considering the benefits of creativity for health and even immune function, one might think a more complex neuropsychology is involved. اب یہ بھی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اوپن مائنڈیڈ اور جو کریٹیو لوگ ہیں وہ ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو اور ان کا امیون فنکشن بھی، امیونٹی بھی، یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی بہتر ہوتی ہے. تو اب یہ ظاہر کیا کرتا ہے؟ ظاہر یہ کرتا ہے کہ کافی اچھا خاصا سمجھیں کہ نیورو سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ اور سائنس، دماغ اور سائیکالوجی کی سائنس جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس میں انوالوڈ ہے. اس کو زیادہ گہرے طریقے سے سمجھنا پڑے گا. اس وقت ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی کریں گے. دوسرا جس کو وہ جو آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ کسی اور کیفیت میں جب چلے جاتے ہیں نا تب آپ کھلے طریقے سے سوچتے ہیں. تو ہم مسلمس کے لیے جو ہماری ٹریڈیشنل تعلیم ہے اس میں بڑا اچھا طریقہ جس کو آپ کہتے ہیں وجدان کا طریقہ، وجد. جب آپ وجد کی حالت میں آتے ہیں، جب آپ تھوڑا جیسے قوالی سنتے ہیں یا تلاوت سنتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کا دل کھلتا ہے. وجد کی حالت میں آتے ہیں تو آپ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں. تو اس میں اب وجد کو کا بیان بھی ہے کہ حق کے راز کو پا کر روح کا خشوع اختیار کرنا. یہ بھی کہا گیا کہ جب انسان ذکر کی حلاوت یعنی نرمی محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں عشق کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے جس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ضبط کے باوجود بھی کسی نہ کسی رنگ میں اظہار ہو جاتا ہے. اظہار کی یہی کیفیت وجد کہلاتی ہے. وجد کا مطلب یہ کہ نارمل حالات جو آپ کے ذہن کے ہیں اس سے زیادہ نرمی جب ذہن میں آ جائے، اس سے زیادہ سمجھیں کہ ایک اوپننس جو آ جائے اس کو آپ وجد کہتے ہیں. اور اکثر لوگ اس وجد کی کیفیت کو پانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، قوالی بھی سنتے ہیں. اس کے اوپر لکھا بھی ظاہر ہے بہت زیادہ گیا ہے. تو وجد کا جو عالم ہوتا ہے، وجد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ کو تھوڑا سا آلٹر ہونے کی اجازت کر لی، کہ جس میں انہیبیشنز جس کو کہتے ہیں نا کہ جس پابندیاں جو عام زندگی کی ہیں ان کو آپ ڈس ریگارڈ کر دیتے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے، اور پھر آپ ذرا کھلے طریقے سے ڈر کے بغیر نڈر ہو کے سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال وجد کی کیفیت میں ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ اچھا ہی سوچتے ہیں، آپ اچھے کی طرف ہی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اب آپ نے کوئی نئی چیز اوپن چیز سوچنی ہے تو غلط چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اور obviously اس کے اوپر وجد کے اوپر بہت آپ کے میوزک بھی بنا ہے، بڑا کلام ہے آپ کا، اور پھر اس کلام کو گایا بھی جاتا ہے. اور ظاہر گانے کا طریقہ بھی ایسا چنا جاتا ہے کہ جس میں احترام بھی ہو، جس میں کیفیت بھی طاری ہو، جس میں ایک ایلیویٹڈ سینس جو ہوتی ہے کہ ایک ہائر لیول کی، ایک اونچے لیول کی ذہنی کیفیت کا نہ صرف ذکر ہو بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سننے والا بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سائڈ پہ کر کے بڑی چیزوں کے بارے میں سوچے، کھلے طریقے سے سوچے. Altered states can be defined by specifying changes to the ordinary waking state, the stream of thoughts, feelings and sensations. اب وجد یا جس کو altered state کہتے ہیں کہ ذرا elevated دماغی حالت ہوتی کیا ہے؟ وہی ہوتی ہے کہ آپ جاگ ہی رہے ہوں، یعنی آپ کے جاگنے کا ہی عالم ہو، لیکن آپ کی جو سوچیں، محسوسات اور سینسیشنز جو ہے نا وہ سمجھیں کہ وہ زیادہ فلو میں آ جائیں، وہ زیادہ کھلی ہو جائیں. لیکن آپ سو نہیں رہے، آپ نہ نشے میں ہیں نہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن آپ چیزوں کو محسوس جو ہے وہ زیادہ گہرائی میں کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے. Might some aspects of creativity, a deep focus openness, for example, shared features with subtle mind states found in some forms of meditation. اب کریٹیوٹی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اوپننس بھی یعنی کہ کھلے طریقے سے، مطلب نہ ڈر ہو کے کسی چیز کے بارے میں جو سوچنا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے میڈیٹیشن. یعنی میڈیٹیشن کی اردو مجھے نہیں آتی، کہ جو آپ غور و غوص بھی کرتے ہیں، اور بدھسٹ طریقوں میں جو میڈیٹیٹ کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو وہ چیز ہے کہ خاموشی سے باہر جھانکنے کے بجائے اندر جھانکو. تو اس چیز کا بھی تعلق جو ہے نا اوپننس سے ہی ہے کہ آپ نے باہر کی چیزوں کو اپنے آپ کو قید پابند کرنے سے روک دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہاں جو بھی چیز آپ آبزرو کرنے جا رہے ہو، کوئی بات، کوئی آئیڈیا، وہ اللہ نہیں بنایا نا، مطلب اللہ کی زمین پہ پیدا ہوا ہے تو کم از کم اس آئیڈیا کا اتنا رائٹ تو ہے کہ ہم اس کو کم از کم ایک دفعہ کھلے طریقے سے سمجھیں تو صحیح، بعد میں بے شک ریجیکٹ کر دیں.
مثلا جیسے اب یہ میڈیٹیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھتے ہیں، خاموشی سے بیٹھتے ہیں، آپ کی سانسیں بڑے طریقے سے چلتی ہیں، اور آپ یہ خاموشی اس لیے پیدا کرتے ہو تاکہ آپ اپنے ذہن میں گہرے طور پہ جا سکیں، چیزوں کو گہرے طریقے سے اور مثبت طریقے سے سمجھ سکیں۔ نوٹیبلی میڈیٹیٹو اسٹیٹس آلسو سرو ٹو کوائٹ اینڈ اوپن دا مائنڈ۔ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو میڈیٹیشن ہوتی ہے وہ خاموشی ایک لاتی ہے، ایک سکون لاتی ہے، اور سکون کس لیے لاتی ہے؟ تاکہ دماغ کو اور کھولا جا سکے۔ اور کس طرف کھولا جائے؟ اوپن دا مائنڈ ٹورڈز دی ان نون، یعنی جس چیز کا آپ کو نہیں پتا، ان نون کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کو کھولا جائے۔ ظاہر ہے جو بھی چیز آپ نئی کرنا چاہتے ہیں لائف میں، یا کہنا چاہیے کہ جو بھی نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا میں نے علم لیا، اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ نے سیکھی وہ آج آپ کو پتہ چلی ہے، لیکن آج سے پہلے نہیں پتہ تھی، آج سے پہلے ان نون تھی، اس کا پتہ ہی نہیں تھا آپ کو۔ یعنی ان نون یعنی نہ پتہ ہونے والی اسپیس میں سے انفارمیشن جب آپ نون یعنی اپنے جاننے والی اسپیس میں لے کے آتے ہیں، اپنی میموری میں، اپنی سمجھ میں لے کے آتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں اوپننیس۔ Far from being a minor alteration to this mindset, meditation in Tibetan Buddhism, for example, is one of the 6 major bardos or transitional states of our life. کہتے ہیں کہ جو تبت کے خاص جو بدھزم ہے اس کی ٹریڈیشن میں کہتے ہیں کہ جی، اب اس لفظ کا مجھے مطلب پورا 100% نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے ٹرانزیشنل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، کہ جب آپ وجد کی کیفیت میں جائیں، یا آپ جب سکون سے یوگا کریں، یا آپ میڈیٹیٹ کریں، تو وہ سمجھیں کہ اپنی آپ کی زندگی کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو آپ میں تبدیلی لاتی ہیں، جو آپ میں اچھے لیول کی، بڑی لیول کی تبدیلی لاتے ہیں، سمجھے کہ میڈیٹیشن جو ہے یا اوپننیس جو ہے نا، وہ ان خاصیتوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ بھی اگین یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، ہمیں تو پورا کورس کرنا پڑ جائے گا اس دوسرے ٹاپک پہ، اس لیے ہم بس اس کا ذکر کر کے آگے چل رہے ہیں۔ What further patterns may be related to creative receptivity and openness؟ اور کیا openness کے لیے آپ کر سکتے ہیں؟ Meditation has the capability of teaching the person how to reach and hold on to one of the several abilities to attend. Meditation has a major role in understanding of such central psychological issues as cognition and attention, mental training and development۔ اب عام طور پہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، جو یوگا بھی کرتے ہیں، تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ ذہنی سکون کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں اپنی دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آپ گہرا غور کرنے کے لیے کرتے ہیں، اٹینشن، ڈیپ اٹینشن کے لیے کرتے ہیں، اور کوگنیشن بھی، کوگنیشن ہوتی ہے کہ سمجھ۔ ظاہر جب آپ غور کریں گے کسی چیز کے اوپر، کسی انٹرپشن کے بغیر غور، سکون، گہرائی میں دیکھیں گے، تو ظاہر ہے آپ کی سمجھ بھی بہتر ہوگی۔ عام طور پہ میڈیٹیشن کا یہی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اوپننیس کا ہی ایک بہت بڑی فارم ہے۔ تھینک یو۔